बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जिन स्टूडेंट्स ने अपने किसी भी प्रोग्राम में कोई भी डिग्री पास कर ली थी और अपनी डिग्री मंगवाने के लिए डिग्री अप्लाई कर दी थी, अभी तक उनको डिग्री नहीं मिली, उसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन है, उसका स्टेटस क्या आ रहा है, वो अभी तक आपको डिग्री क्यों नहीं मिली, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि अगर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की प्रोग्राम को पास कर लिया था, उसके बाद आपको आपका ट्रांसक्रिप्ट अभी तक क्यों नहीं मिला, आपको डिग्री क्यों नहीं मिली, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरह आपने अपनी डिग्री को मंगवाना है और किस तरह आपने अपनी डिग्री पर लगे हुए ऑब्जेक्शंस को दूर करना है। आपकी डिग्री पर कौन कौन से ऑब्जेक्शन लगे हैं या नहीं लगे, किस वजह से आपकी डिग्री लेट है, तो इस के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी प्रोग्राम को पास कर लिया है, आपने उस प्रोग्राम की डिग्री अप्लाई की हुई है, वो डिग्री आपको 45 दिन या 60 दिन के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। अगर आपको इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर इस सूरत में आपने अपनी डिग्री को चेक करना है कि क्यों आपकी डिग्री आपको नहीं मिली या आपका ट्रांसक्रिप्ट आपको नहीं मिला। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में कुछ वजूहात हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने जब किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया है, उसका रिजल्ट फाइनल आपको मिल गया है, आपने अपने CMS पोर्टल पर अपना रिजल्ट चेक कर लिया है, तो अब आपको आपका ट्रांसक्रिप्ट 45 दिन के अंदर अंदर आपके एड्रेस पर मिल जाना चाहिए। अगर वो आपको आपके एड्रेस पर मिल जाएगा तो ठीक है, अगर आपके एड्रेस पर नहीं मिलेगा तो फिर यूनिवर्सिटी की तरफ आपका कोई बकाया जात रहता है जिसकी वजह से आपका ट्रांसक्रिप्ट जारी नहीं किया गया। वो बकाया जात हमने कैसे देखना है वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आपने अपनी डिग्री अप्लाई कर ली है, आपको आपकी डिग्री 45 दिन के अंदर अंदर नहीं मिली, तो फिर आपने अपनी डिग्री को चेक करना है कि वो आपको आपकी डिग्री क्यों नहीं जारी की गई। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आजकल मसाइल पेश आ रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स को, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डिग्री अप्लाई करने का मेथड अपलोड किया है जिसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने देखकर फायदा उठाया है और उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आते थे, तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स की फरमाइश पर वीडियो बनाई जा रही है कि हमारी डिग्री हमने अप्लाई कर लिया है लेकिन अभी तक हमें जारी नहीं की गई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो डिग्री आपने अप्लाई की है, आपने अपनी डिग्री का स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपने मोबाइल में या के अपने PC में यूनिवर्सिटी का एक लिंक है, डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम DTS स्पेस AIOU, इसको आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना है। न्यू टैब में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हमने इन प्रोसेस एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ये आपको 3 लिंक दिए गए हैं, आपने इन प्रोसेस एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपने अपनी डिग्री को ट्रैक करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पर आपने अपनी डिग्री की ट्रैकिंग ID लिखनी है, यानी ट्रैकिंग ID में आपने अपना रोल नंबर लिखना है या अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखनी है, इन दोनों में से कोई एक चीज लिखनी है आपने। उसके बाद आपने व्यू डिग्री एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो डिग्री का स्टेटस आपके सामने शो करवा दिया जाएगा, यानी कि इसमें आपको ये सारी डिटेल इसकी दे दी जाएगी। ये उर्दू में भी आपको डिटेल दी गई है और उसके बाद इंग्लिश में भी आपको दी गई है डिटेल। ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है। यानी कि हसूल सनद के लिए आपकी दरखास्त मसूल हो चुकी है, जिस पर अमल दरामद हो रहा है। अगर कागजात स्कीम ऑफ स्टडी, अर्जेंट डिग्री फीस और बकाया अदा हो चुके होंगे तो 45 दिनों में आपकी सर्टिफिकेट डिग्री जारी हो सकेगी। इतराज की सूरत में इतराज दूर होने के बाद 45 दिन में सर्टिफिकेट डिग्री जारी हो सकेगी। नॉर्मल डिग्री फीस की सूरत में सर्टिफिकेट डिग्री अपनी बारी आने पर जारी हो सकेगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बाकायदगी से यूनिवर्सिटी की दर्जा झैल वेबसाइट चेक करते रहें, यानी कि ये वाली वेबसाइट आप रोजाना की बुनियाद पर चेक करते रहें। इसमें आपको उर्दू में वाज़ा तौर पर समझाया जा रहा है, अगर आपने सनद के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें आपके कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं लगा तो आपको आपकी डिग्री 45 दिन के अंदर अंदर जारी कर दी जाएगी। तो इसकी ये नीचे आपको डिटेल भी दी गई है, इस पर अभी तक कोई इशू वगैरह नहीं लगाया गया है। ये था डिग्री का स्टेटस चेक करने का मेथड जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसका ट्रांसक्रिप्ट इस स्टूडेंट का इसको मिल गया था, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह यानी कि इसका कोई बकाया जात नहीं था, इसलिए जब इसका रिजल्ट आया तो इसको ट्रांसक्रिप्ट के एड्रेस पर भेज दिया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से बाज़ औक़ात ट्रांसक्रिप्ट इशू वगैरह भी ना हो तो भी नहीं भेजा जाता। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ आजकल मसले पेश आ रहे हैं, तो मैं अब आपको इस पर लगे हुए ऑब्जेक्शन के बारे में बताऊंगा कि हमारी डिग्री पर अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह लगा हो तो वो हमने कैसे चेक
کرنا ہے اور اس کا کیا حل ہے. تو چلیے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈگری پر جب آبجیکشن لگ جائے تو اس کو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے اور اس کا حل ہم نے کیسے نکالنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے پھر اسی لنک پر دوبارہ آنا ہے، ان پروسیس اپلیکیشن پر، اس پر کلک کر کے ہم نے دوبارہ پھر اس میں ہم نے اپنا کوئی رول نمبر انٹر کرنا ہے جس کے اوپر ہمارے اعتراض لگا ہوگا. اگر ہماری ڈگری پر اعتراض لگا ہوگا تو ہمیں میسج کی صورت میں ایک میسج ریسیو ہوگا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے. میں ہر دفعہ ہر ویڈیوز میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں جس میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا جو موبائل نمبر ہو وہ آپ کسی بھی پروسیس میں انٹر کر رہے ہیں تو وہ آپ نمبر دیا کریں جو آپ کا موبائل نمبر آپ کے استعمال میں ہو اور آپ کا چلتا ہو. جو ڈگری اپلائی کرنے کا میتھڈ بتایا اس میں نے آپ بتایا ہے کہ آپ نے اس میں نمبر وہ دینا ہے جو آپ کا چلتا ہو تاکہ یونیورسٹی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ سے کانٹیکٹ کر سکے. اگر آپ کو کوئی یونیورسٹی کی طرف سے میسج ریسیو ہوا ہے آبجیکشن کا تو پھر آپ کے ڈگری پر آبجیکشن لگایا گیا ہوگا، اس کو آپ نے چیک کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے پھر دوبارہ اپنا رول نمبر انٹر کرنا ہے اور ویو اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے. جب ویو ڈگری پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی جو ڈگری پر لگا ہوا آبجیکشن ایسے سامنے شو کروا دیا جائے گا. تو آپ کو یہ سامنے ریڈ لائنز دی گئی ہیں، ان کو آپ نے غور سے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، ان کو غور سے پڑھنے پر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی جو ڈگری ہے اس کے اوپر کیا آبجیکشن لگایا گیا ہے. اس میں آپ کو سٹیٹس دیا گیا. سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈیوز کا آبجیکشن لگایا گیا ہے کہ آپ کا بیلنس یونیورسٹی کی طرف رہتا ہے، جو آپ نے ری اپیئر کا اتنا بیلنس آپ نے پے کرنا ہے. یہ بیلنس یونیورسٹی کی طرف رہتا ہے. یونیورسٹی کی طرف آپ کا 1 روپیہ بھی رہتا ہو تو یونیورسٹی اس کو معاف نہیں کرتی، آپ نے وہ پے کرنا ہے. تو یونیورسٹی نے سرٹیفکیٹ یا ڈگری جاری کرنی ہے. فرسٹ تو آپ کا آبجیکشن ہو گیا فیس کا، یعنی کہ آپ کی ڈیوز وغیرہ بقایا ہے اتنی. اس کا طریقہ میں آگے جا کے آپ کو چلان کے ذریعے بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کا چلان ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. چلان ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے کیسے اس کو ریزالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جیسے میں نے فرسٹ میں بتایا کہ ہم ڈگری کے اوپر فیس وغیرہ اپنی ڈیوز وغیرہ کیسے چیک کریں گے کہ وہ ہمارے اتنے بقایا جات یونیورسٹی کی طرف ہمارے ہیں یا ہم نے کتنی فیس پے کرنی ہے. یہ میں نے جو ڈگری اپلائی کرنے کا میتھڈ بتایا اس میں نے ساری باتیں آپ کو کلیئر کر کے بتائی ہیں. لیکن بعض اسٹوڈنٹ وہ ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں، ویڈیو تھوڑی سی دیکھتے ہیں، دیکھ کر اپنا پروسیس سٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو بعد میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی کہ یہ جس اسٹوڈنٹ کی آبجیکشن لگایا گیا ہے اس کا ابھی پتہ نہیں 2 منتھ لگتے ہیں، 3 منتھ لگتے ہیں. یہ اتنا لیٹ اسٹوڈنٹ برداشت کر لیتے ہیں لیکن تھوڑی سی ویڈیو کو واچ کرنا برداشت نہیں کرتے. یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ آپ کے لیے ہے. ویڈیو کو واچ فل کیا کریں. کوئی بھی پروسیس ہوتا ہے، کوئی بتا رہا ہوتا ہے تو اس کو پروسیس کو پورا سمجھا کریں. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ واچ کر لیا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے. سب سے پہلے تو آپ نے جو آپ کو فیس کا آبجیکشن لگایا گیا اس کو آپ نے اس کا چلان ایک بنا لینا ہے. تو چلان بنانے کے لیے آپ نے دوبارہ پھر AIOU چلان فارم یہ والی سائٹ گوگل میں اس کو اوپن کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے آن لائن چلان پر فارم پر کلک کرنا ہے. فرسٹ میں تو آپ نے ڈپوزٹر ٹائپ بتانی کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی اور ہے، تو آپ نے اسٹوڈنٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا رول نمبر انٹر کرنا ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کا رول نمبر ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا نام انٹر کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا فادر نیم انٹر کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے. کیٹیگری میں آپ نے جسٹ اپنا بیلنس فیس آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے، یا آپ نے اور اس میں کوئی آپشن سلیکٹ نہیں کرنا. آپ نے جسٹ بیلنس فیس پر کلک کرنا ہے. اس پر کلک کر کے آپ نے اپنا پروگرام بتانا ہے، جس پروگرام پر آپ کے آبجیکشن لگایا گیا وہ آپ کا جو بھی ہوگا وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی اماؤنٹ انٹر کرنی ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کی اماؤنٹ بنتی ہوگی ٹوٹل وہ 100 روپے 200 300 400 500 1000 2000 جتنی بھی بنتی ہوگی وہ آپ نے کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپ کا چلان ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اس کو آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے اور آپ نے بینک میں یہ چلان پے کرنا ہے. جیز کیش وغیرہ سے آپ نے یہ چلان ہرگز پے نہیں کرنا، آپ نے یہ چلان بینک میں پے کرنا ہے. اس کے بعد یہ دوسرے نمبر پر جو ان کا اعتراض لگایا گیا ہے ریکوائرڈ اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف سرٹیفکیٹ، اس میں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنی جو ڈگری ہے اس کے لیے آپ کا سرٹیفکیٹ یعنی کہ مس ہے، یعنی کہ جو آپ نے اس کیس کے ساتھ FA کا سرٹیفکیٹ نہیں بھیجا بلکہ رزلٹ کارڈ بھیجا ہے اپنے کیس کے ساتھ، لیکن وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. آپ نے ڈگری اس کے ساتھ بھیجنی ہے، یعنی کہ اگر آپ BA کی ڈگری منگوا رہے ہیں تو آپ نے پیچھے میٹرک اور FA دونوں کی ڈگری کو اٹیسٹڈ کروا کے آپ نے لازمی بھیجنا ہے. تو جس سے اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ کروانے ہیں آپ نے اس آفیسر سے کروانے ہیں جس کے اسٹیمپ پر اس کا نام واضح طور پر ظاہر ہو رہا ہو، یعنی کہ اس کا نام بھی اس کی اسٹیمپ پر ہو، اس کے بعد اس نے اوپر سگنیچر وغیرہ کی ہو. ٹھیک ہے، اس سے آپ نے اٹیسٹڈ کروانی ہے. یہ جو پوائنٹ ان کا اوپر لکھا ہوا ہے اس رول کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو آپ کی فائل ریجیکٹ ہو جائے گی. اگر آپ MA کی ڈگری منگوا رہے ہیں تو آپ نے پریویس جو بھی
آپ کے سرٹیفکیٹ ہیں یعنی کہ ڈگری ہیں میٹرک ایف اے اور بی اے، یہ تینوں آپ نے ڈگری لازمی بھیجنی ہے۔ اگر بی ایڈ کی منگوا رہے ہیں اس سے پریویس جو بھی آپ کے ہوں گے وہ آپ نے لازمی بھیجنی، یہ چیزیں آپ نے لازمی بھیجنی۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ آپ تو اس میں جو ڈیوز وغیرہ کا بقایا جات کا ہے وہ آپ نے جو فارم جس کے اوپر آپ نے اپلیکیشن بھیجنی ہے، جس کے ذریعے اس کی بیک سائڈ پر آپ کو ساری ڈیٹیل اس کی وہ آپ کو بتائی گئی ہے۔ اس میں یہ آپ کو ساری ڈیٹیل دی گئی ہے جس میں آپ کی ڈگری کی فیس ارجنٹ اور نارمل کی، اس کے بعد آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس اس کے ساتھ لگانے ہیں اور کیسے کیسے لگانے ہیں، یہ سارے آپ کو ایک ٹیبل بنا کر اس میں ساری ڈیٹیل دی گئی۔ آپ اس کو پڑھ لیں گے، جس پروگرام کی آپ نے ڈگری اپلائی کرنی ہے نا، آپ نے جسٹ وہ والے پوائنٹ کو پڑھ لینا ہے، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے نیچے جو پوائنٹ دیے گئے ان کو بھی آپ نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے۔ اس میں جو آپ کو 17 نمبر پوائنٹ دیا گیا ہے، اس میں آپ کو واضح طور پر انہوں نے ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ نے دوبارہ امتحانی فیس یعنی کہ ری پیئر ایگزامینیشن فیس اگر آپ جمع نہیں کروائی تو سرٹیفکیٹ ڈگری فیس کے ساتھ مجوزہ فیس شیڈول کے مطابق جمع کروائیں۔ مندرجہ بالا پروگرام کے حصول کے لیے اصل سرٹیفکیٹ ڈگری کی تصدیق فوٹو کاپی، تصدیق کنندہ کا نام اور عہدہ ظاہر ہو، گزٹڈ آفیسر کی تصدیق قابل قبول نہیں ہو۔ جو 17 نمبر میں جو دو لائنیں دی گئی ہیں، یہ اسٹوڈنٹ کے یہ دونوں ہی آبجیکشن لگائے گئے ہیں، یعنی کہ یہ دو لائنیں جو اس میں بتائی گئی ہیں دونوں ہی آبجیکشن اس اسٹوڈنٹ کے لگائے گئے ہیں۔ تو اس طرح کے جو آبجیکشن ہے آج کل یونیورسٹی کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں، آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے۔ یہ جو ریڈ لائنز آپ کو دی گئی ہیں ان کے اندر آپ کا سارا جو سٹیٹس ہے دیا گیا ہے، ان کو آپ نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ نوٹ بھی دیا گیا ہے، ریموو یور آبجیکشن ود ان 30 days otherwise your case will be automatically rejected and you are required to the resubmitted your complete case۔ اگر آپ نے یہ آپ کو نوٹ بھی دیا گیا کہ اگر آپ نے یہ آبجیکشن 30 دن کے اندر ریموو نہیں کیا تو آٹومیٹکلی یہ آپ کی اپلیکیشن کیس آپ کا کینسل کر دیا جائے گا اور آپ کو ری سبمٹڈ یعنی کہ نیو فیس کے ساتھ آپ کو دوبارہ سارا کیس بنا کر بھیجنا پڑے گا۔ تو آپ نے یہ 30 دن کے اندر اپنا کیس دوبارہ آبجیکشن یہ دور کرنا ہے۔ یہ آپ کو ڈیٹ بھی دی گئی ہے، اس ڈیٹ کو آپ کا آبجیکشن لگایا گیا ہے، ڈیٹ سے آپ نے آگے جو 30 دن کا آپ کا ٹائم ہے اس کے اندر آپ نے یہ آبجیکشن دور کر کے یونیورسٹی کو آپ نے دوبارہ اپنی اپلیکیشن بھیجنی ہے۔ یعنی کہ اپلیکیشن میں آپ نے پھر دوبارہ یہ چیزیں بھیجنی ہے کہ آپ کا یہ والا لیٹر جو آپ کا ہے اس کو پرنٹ آؤٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چلان کی کاپی آپ نے جو بینک میں پے کیا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے جو سرٹیفکیٹ یہ والا سرٹیفکیٹ ہے اس کی کاپی آپ نے ٹیسٹ کروا کے یہ والی ساتھ لگا کر لیٹر کے آپ نے ٹی سی ایس وغیرہ جو بھی آپ کا پروسیس ہے وہ آپ نے اس ایڈریس پر بھیج دینی ہے، یہ جو آپ کو نیچے ایڈریس دیا گیا اس ایڈریس پر آپ نے بھیج کر رسید اپنے پاس سنبھال کر رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ دنوں کے بعد آپ نے دوبارہ پھر اپنا سٹیٹس اسی لنک کے ذریعے اپنا سٹیٹس چیک کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ والا سٹیٹس آپ کا ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کا جو دورانیہ پھر دوبارہ 45 دن کا ہی کاؤنٹ ہوگا، اس کے بعد آپ کی ڈگری آپ کو جاری کی جائے گی۔ تو یہ تھے ایشوز جو میں نے آپ کو ڈگری پر آبجیکشن آج کل یونیورسٹی کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں، جن کو دور کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ بتایا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس جو اس پریشانی میں مبتلا ہے ان کو یہ اس پریشانی کا حل مل سکے تو وہ اس پریشانی سے نکل سکیں۔ اور اس میں کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کی مزید ٹاپک آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے گائیڈ کرتا رہوں گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔